اینی کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ میر ہادی کی انگلیاں اب بھی اس کی کلائی کے گرد سختی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میر ہادی اینی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم دوبارہ بھاگ سکو، جیسے اس نکاح کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی؟ تم یہ کیسے بھول گئی کہ تم میری ہادی کی ہو؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اینی نے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑا اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ کیسا نکاح؟ میں نے کبھی تمہیں شوہر نہیں مانا، نہ کبھی میں نے اس رشتے کو قبول کیا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ میر ہادی کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اینی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مگر میں نے کیا تھا اینی، اور جو چیز میر ہادی قبول کر لے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اینی کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے خلاصی کا راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ وہ میر ہادی کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت جلد اس آدھی گواہی کو میر ہادی مکمل کر دے گا۔ تم میری ہو اینی، میر ہادی کی۔ اس رات کو جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا، تم مجھ سے ادھورا نکاح دوبارہ سے مکمل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ میر ہادی کو تم ابھی جانتی نہیں ہو، وہ غرا کر بولا تھا۔ میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی میر ہادی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں رہوں گی تمہارے ساتھ، تمہارے حکم پر؟ کبھی نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ میر ہادی نے ایک گہری سانس لی، پھر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ اینی نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نرم گداز بستر میں دھس گئی۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میر ہادی نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے چھونے کا، اینی نے تڑپ کر کہا۔ حق؟ میر ہادی کی آواز میں استحقاق تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ یہ حق تمہارے والدین نے مجھے دیا تھا اینی، جب تمہیں میرے نکاح میں دے کر خود یہ رشتہ بھول گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد ولی ہونے کے ناطے تمہیں مجھے سونپ چکا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے بھری برادری میں کہہ چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی اینی کو میرے نکاح میں دیا، اور تم اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے ولی کے اقرار پر نکاح ہمارا ہو چکا تھا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت بری پھنسی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ہی اس کی دونوں کلائیاں جکڑ چکا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ انتقام لینا چاہتے ہو اپنی طاقت کے بل بوتے پر، یا صرف مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو؟ اینی چلائی تھی۔ میر ہادی کی گرفت لمحہ بھر کے لیے نرم ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں انتقام لینا چاہتا ہوں؟ نہیں اینی، یہ میرا حق ہے، اور میں جو چاہتا ہوں وہ لے کر ہی رہتا ہوں۔ اینی نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری سوچ گھٹیا ہے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم اپنی مرضی سے رکھ سکو یا پھینک سکو۔ میں ایک انسان ہوں اور جیتی جاگتی سانس لیتی۔ میر ہادی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ اس نے اینی کی تھوڑی کو اپنی سخت ہاتھوں میں دبوچا اور زبردستی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری بات مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ تم ہمیشہ سے صرف میری ہو، اور میں اپنی چیزیں کھونے کا عادی نہیں ہوں۔ اینی کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ بری طرح اپنی بے بسی پر مچلی تھی۔ یہ زبردستی ہے میر، یہ محبت نہیں ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میر ہادی نے ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، مگر اس کی نظروں میں وہی وحشت باقی تھی۔ محبت؟ وہ آہستہ سے بولا، جیسے یہ لفظ ہی اسے زہر لگ رہا ہو۔ محبت کمزور لوگوں کا کھیل ہے اینی۔ میں محبت نہیں کرتا، میں صرف اپنا حق لیتا ہوں۔ اینی فوراً بیڈ سے اٹھ کر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ یہاں سے نکلنے دو مجھے، اس نے آخری کوشش کی۔ میر ہادی نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے مسکرایا۔ دروازہ کھلا ہے اینی، تم جا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا میری گرفت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں جب چاہوں تم تک پہنچ سکتا ہوں۔
اینی جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا وہ باہر سے لاک تھا۔ اینی کے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ بند ہے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میر ہادی نے بے رحمی سے ہنسی تھی۔ میں نے کہا تھا نا دروازہ کھلا ہے، مگر تمہارے لیے نہیں۔ اینی کا جسم کانپنے لگا۔ وہ دروازے کو مسلسل پیٹ رہی تھی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولو گارڈز، وہ چلائی، اور کوئی تو ہوگا باہر، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ اینی رونے لگی۔ میر ہادی اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بے بسی کا تماشا انجوائے کر رہا ہو۔ کوئی نہیں آئے گا اینی، تم چاہے چیختی رہو، دروازہ بجاتی رہو، یہاں سے کوئی تمہیں لے کر نہیں جا سکتا۔ اینی پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو میر ہادی؟ تمہیں کیا ملے گا مجھے قید کر کے؟ میر ہادی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت قریب آ گیا۔ یہ قید نہیں اینی، یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے برسوں پہلے خود سے کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں اینی، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اینی کا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کا ماضی، اس کی قسمت اور شاید اس کی پوری زندگی اب میر ہادی کے ہاتھوں میں تھی۔ یکدم اینی کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس شخص کا خوف اینی کے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکالتا تھا۔ کتنا بھیانک خوف تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ جو کچھ اس نے اب تک دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ کئی سال گزر گئے تھے، مگر اس نے میر ہادی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن میر ہادی کا خوف اس کے لاشعور میں نقش ہو چکا تھا۔ اس طرح کے وسوسے اینی کو ہر وقت خوفزدہ کرتے تھے۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ میر ہادی واپس آ رہا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے رو پڑی تھی۔ کیوں بابا، کیوں آپ نے میرا نکاح اس سنگ دل سے کر دیا، اور اب وہ واپس آ رہا ہے، مجھ پر اپنے رشتے کا حق جمائے گا؟ اینی رونے لگی تھی۔ اس کے والد نے کہا بھی کہ تم پریشان مت ہو، ہم ہیں نا، سب سنبھال لیں گے، مگر وہ ڈر گئی تھی جب سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ چند دن میں میر ہادی کینیڈا سے واپس آ رہا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنے ہاسٹل جا چکی تھی۔ وہ اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اینی کی والدہ نے اسے بہت منع کیا، مگر وہ نہیں رکی تھی۔ 1 مہینے بعد اسے واپس گھر جانا پڑا، کیونکہ ہاسٹل کی تعمیر نئے سرے سے ہو رہی تھی۔ وہ بھی واپس آ گئی۔ دل بے حد خوفزدہ تھا۔ دل ہی دل میں اینی دعائیں کر رہی تھی کہ میر ہادی واپس جا چکا ہو، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ایک پارٹی چل رہی تھی۔ اس کی بہت سی کزنز اور باقی کے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ اس کی والدہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ امی، یہ پارٹی کس لیے ہو رہی ہے؟ اینی نے نجمہ بیگم سے پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ باتیں کسی نے آواز دی۔ وہ وہاں چلی گئی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ روشنیوں کی چکا چوند، کہکہے، موسیقی کی اونچی دھنیں اور مختلف خوشبوؤں کا امیزہ۔ اینی کا حلق کڑوا ہوا۔ تبھی اس نے وہاں پاس سے گزرنے والے ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے ایک سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی لیا۔ کولڈ ڈرنک کا ذائقہ کچھ عجیب تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اینی کو سب کچھ دھندلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ سر جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ہر چیز جیسے گھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سافٹ ڈرنک ہے، مگر اس کے اندر کچھ ایسا شامل تھا جو اس کے دماغ کو مدہوش کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اینی نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ ارد گرد سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ اینی کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتی باہر نکلی اور بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف آ گئی۔ مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ بے مقصد چل رہی تھی، یہاں تک کہ ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا اور اس نے بنا سوچے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور سامنے ہی ایک نرم بستر تھا۔ اینی نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر گری اور گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کا پوشن اوپر کا زینہ چڑھ کر تھا۔
مگر وہ نشے میں اس قدر دھت ہو چکی تھی کہ نیچے موجود کمرے میں جا کر سو گئی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ کمرہ کس کا ہے۔ میر ہادی شاور لینے کے بعد اپنے بالوں سے پانی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ رات کی تقریب سے پہلے ہی بور ہو چکا تھا جو اس کی آمد پر منعقد کی گئی تھی۔ وہ رات کو ہی پہنچا تھا، حالانکہ اس نے 1 مہینے پہلے آنا تھا، لیکن اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی اور پھر اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بن گیا، اور 1 مہینے بعد ہی وہ کل رات یہاں پہنچا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا اس کی نظریں اینی کی متلاشی تھی، مگر پتہ چلا کہ وہ ہاسٹل میں ہے۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگلے روز ہی پارٹی رکھ دی گئی جو شام سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور وہ سب سے مل کر اس وقت کافی تھکا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے سو جائے، مگر جیسے ہی وہ بیڈ کی طرف بڑھا وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں نمودار ہوئی۔ اینی اس کے بیڈ پر بے خبر پڑی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے وہ برسوں سے یہاں سونے کی عادی ہو۔ اس کے دوپٹے کا ایک حصہ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا اور اس کے کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میر ہادی کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اینی کو پہچان چکا تھا۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اینی کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ اٹھو اینی۔ اینی نے کسمساتے ہوئے کروٹ لی، مگر آنکھیں نہ کھولی۔ وہ نشے کی کیفیت میں تھی اور کسی بات پر دھیان دینے سے قاصر تھی۔ اینی! میر ہادی نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ اینی نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ وہ دھندلا سا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی مکمل طور پر بیدار نہیں تھا۔ مجھے سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے، وہ نیند میں بڑبڑائی۔ یہ میرا کمرہ ہے اینی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میر ہادی کی آواز میں غصہ چھلک رہا تھا۔ اینی نے حیرانی سے آنکھیں جھپکائی، پھر ارد گرد دیکھا۔ یہ میرا کمرہ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ سونے دو یار، تم میرے کمرے میں سو جاؤ، یا میرے ساتھ سو جاؤ، یا صوفے پر سو جاؤ، یا گو ٹو ہیل۔ وہ نشے میں تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے ہی جا رہی تھی، اور پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ میر ہادی کے غصے میں مزید شدت آ گئی۔ کیا تم ہوش میں بھی ہو؟ تم یہاں کیسے آئیں؟ اینی نے بمشکل خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اف، میرا سر! وہ سر پکڑے کھڑی ہوئی مگر توازن کھو بیٹھی۔ وہ تقریباً بیڈ سے گرنے لگی تھی جب میر ہادی نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا تم نے شراب پی ہے؟ وہ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ اینی نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں بولی، میں نے تو بس سافٹ ڈرنک لیا تھا۔ میر ہادی کی آنکھوں میں سختی مزید گہری ہو گئی۔ کوئی تمہیں زبردستی پلا تو نہیں رہا تھا؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ فکر بھی شامل ہو گئی تھی۔ اینی نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی پیشانی مسلی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس مجھے نیند آ رہی تھی اور میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ میر ہادی نے دانت پیسے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اگر یہ میرا نہیں کسی اور کا کمرہ ہوتا تو؟ جانتی ہو اس وقت مجھ سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہی رہنا ہے۔ اینی کی آنکھوں میں بے چینی ابھری، مگر وہ اب بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا میر ہادی، بس مجھے سونے دو پلیز، خمار آلود لہجے میں بولی تھی اور نیند سے بے حال ہو رہی تھی۔ اسی کے بیڈ پر دراز ہونے لگی، مگر وہ اسے کھینچ کر پھر سے کھڑا کر چکا تھا۔ یہاں نہیں، میر ہادی نے غصے سے کہا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اینی بمشکل کھڑی ہوئی مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جا سکتی ابھی، مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ سر پکڑ کر بولی۔ میر ہادی نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نرمی دکھا رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ کیا تم شراب کی عادی ہو؟ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب مکمل طور پر نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ میر ہادی نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر غصے سے سر جھٹک کر صوفے پر جا بیٹھا۔ کہیں یہ لڑکی عیاش تو نہیں ہے؟ خیر، اس کے ہوش تو میں صبح اڑا کے رکھ دوں گا۔ آئندہ شراب پینا بھول جائے گی، ایجٹ لڑکی۔
وہ بڑبڑایا مگر اس کی نظریں بار بار اینی کی طرف جا رہی تھی. پھر صوفے پر لیٹ کر سو گیا. اینی کی آنکھ صبح کھلی تو سر بھاری ہو رہا تھا. وہ الجھن میں تھی. ذہن دھندلا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ کر جاگی ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا. یہ میں کہاں ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑائی، اور جیسے ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا ایک جھٹکا سا لگا. یہ تو میر ہادی کا کمرہ تھا. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی. اسی لمحے دروازہ دھڑ سے کھلا اور میر ہادی اندر آیا. اٹھ گئی یعنی بی بی؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اینی کو بے چین کر گئی. میر ہادی، میں یہاں کیسے؟ اینی کے لب کپ کپا گئے. یہی تو سب جاننا چاہتے ہیں اینی. سب حیران ہیں کہ رات کو تم میرے کمرے میں کیسے پہنچی، میرے ساتھ میرے بستر پر کیسے سو گئی. وہ طنزیہ مسکرایا. جانتا تھا کہ وہ بچپن کے اس کے برے رویے کی وجہ سے اسے خوف کھاتی ہے، اسے ناپسند کرتی ہے. میر ہادی کی بات نے اینی کے ہوش اڑائے تھے. اینی کے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا. کیا؟ نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی. مجھے کچھ یاد نہیں. اینی نے اپنا چکراتا سر پکڑا تھا. میر ہادی نے کہا لگایا. مگر مجھے تو یاد ہے اینی، تم نے رات میرے ساتھ بہت کچھ کیا. اب کیا بتاؤں کہ تم نے رات کو میرے ساتھ کیا کیا کیا. اف، مزہ آ گیا. اینی کا دل تھک سے رہ گیا. اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. یہ جھوٹ ہے، وہ چیخ پڑی. میں نے کچھ نہیں کیا میر ہادی، میں بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میر ہادی نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. لیکن میں تو ہوش میں تھا، اور تمہاری مدہوشی میں کی گئی گستاخیاں میرے ہوش اڑا چکی تھی، اس لیے ہمارے بیچ وہ کچھ ہو گیا سویٹ ہارٹ جو رخصتی کے بعد ہونا تھا. دیکھو، قصور تمہارا تھا. میرے کمرے میں آ گئی، میرے بیڈ پر، میرے ہی کمبل میں میرے ساتھ رات کو. آئے ہائے ہائے، کیا کچھ نہیں ہوا. مجھے تو سوچ کے ہی شرم آ رہی ہے. وہ دھیمے لہجے میں اینی کی جان ہی تو نکال رہا تھا. میں نے تم سے اپنا دامن بہت بچانا چاہا، لیکن تم اینی، تم میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی. اور پھر ایک مرد ہوتے ہوئے میرا بہکنا تو لازمی سی بات تھی نا. حالانکہ مجھے یاد تھا کہ ہمارا نکاح ادھورا ہوا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اب مکمل ہو جائے گا. اور اب تو ویسے بھی باہر سب کو علم ہو چکا ہے کہ تم رات بھر میرے کمرے میں میری باہوں میں گزار چکی ہو. اینی کا تو رنگ فک ہوا تھا. اس سے پہلے کہ کچھ سوچتی میر ہادی نے دروازہ پورا کھول دیا. سب کو بتانا ہوگا اینی، میرے خاندان کو، تمہارے ماں باپ کو، سب کو، کہ رات ہمارے بیچ کیا کچھ ہوا ہے. اینی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی. نہیں، پلیز ایسا مت کرو، کسی سے کچھ مت کہنا میر ہادی، پلیز. وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی، مگر میر ہادی اینی کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے باہر لے آیا. چند لمحوں بعد پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا. میر ہادی کے بلند آواز میں بولنے پر نوکر چاکر، گھر کے افراد سب جمع ہو چکے تھے. اینی کو میر ہادی کے کمرے میں دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے. میر ہادی نے اینی کی والدہ سے کہا جو اس کی چچی بھی تھی. چچی، اینی رات کو میرے کمرے میں آئی تھی. میں تو گہری نیند سو رہا تھا، مگر نہ جانے کب یہ میرے ساتھ میرے ہی کمبل میں لپٹ گئی. اور پھر اینی کے والدین کی یہ سن کر سانسیں رک گئی. اس کی ماں نے حیرت سے اینی کو دیکھا. بیٹا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اینی اپنی والدہ کے پاس جا کر بولی. امی، یہ جھوٹ بول رہا ہے. امی، مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. وہ بے بسی سے چلائی. میر ہادی نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا. یاد کیسے آئے گا اینی؟ شراب کے نشے میں تو تم نے خود کو میرے حوالے کر چکی تھی. میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے، اب کیسا پردہ؟ نکاح پکا کر لیتے ہیں. میر ہادی کی باتوں سے اینی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. میر ہادی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے. وہ رونے لگی. اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس آ گئی. فاروق صاحب غصے میں آگے بڑھے. کیا یہ سب سچ ہے اینی؟ کیا تم واقعی رات کو میر ہادی کے کمرے میں گئی تھی؟ اینی نے بے بسی سے سر ہلایا. مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مگر میں جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کر سکتی. میر ہادی کی ماں بیگم فائزہ غم و غصے کے درمیان کھڑی تھی. فاروق، کچھ کرو،
یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اینی کے والد ارسلان صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بیٹی اپنے ہوش میں نہیں تھی، شاید غلطی سے سافٹ ڈرنک کی جگہ شراب پی چکی ہوگی، مگر یہ تو ہوش میں تھا۔ بتاؤ میر ہادی، کیا تم نے اینی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ میر ہادی نے کندھے اچکائے۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا چچا، میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر سب کچھ اینی کی زبردستی سے ہوا تھا۔ پھر میں تو ایک مرد ہوں، جیسے خود کو روک سکتا تھا، مگر آپ فکر نہ کریں، آپ نے خود ولی بن کر اینی سے میرا نکاح کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کی نیت بدل گئی تو میں بھی تو چپ ہو گیا، لیکن اینی شاید اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں آ گئی اور میرے ساتھ وہ سب۔ میر ہادی نے اینی کی ذرا سی غلطی کا اچھا فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ امریکہ میں اسے اپنے چچا کے جو پیغام میر ہادی تک پہنچے تھے، اسے چڑ اور ضد سی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کیے گئے نکاح سے انکاری ہو رہے تھے۔ وہ میر ہادی سے اس نکاح سے مکر چکے تھے، اور اینی کا نشے کی حالت میں غلطی سے میر ہادی کے کمرے میں آنا اسے مہنگا پڑ گیا تھا، کیونکہ اب چٹ بھی میر ہادی کا تھا اور پٹ بھی۔ اینی کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی، وہ رو رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چیخ پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ارسلان صاحب نے اینی کی ماں کی طرف دیکھا، جو تقریباً بے ہوش ہونے کی تھی۔ پھر وہ میر ہادی کے والد کی طرف مڑے۔ اس کا حل صرف ایک ہے فاروق بھائی، میر ہادی کے والد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے ارسلان نے اینی کو غصے سے دیکھا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے میں دوپٹہ بھی نہیں تھا، آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا، اور اس کا حلیہ رات کی داستان سنا رہا تھا۔ اینی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر فیصلہ ہو چکا تھا، بچپن کے نکاح کو دوبارہ سے کیا جا رہا تھا۔ اینی زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے والدین کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر سبھی چپ تھے۔ بابا، امی، آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، اینی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نجبہ بیگم شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اینی کو تھامنے کی کوشش کی، مگر ارسلان صاحب نے غصے سے ان کا ہاتھ روک دیا۔ نجمہ کو کچھ ہو چکا تھا، اس کا حل بس نکاح ہے اور کچھ نہیں۔ اینی کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اس کے کانوں میں سب کی باتیں ہتھوڑے کی طرح سے گونج رہی تھی۔ اینی نے غصے اور بے بسی سے میر ہادی کو دیکھا۔ تم نے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ تم نے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ میر ہادی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم جو بھی سمجھو اینی، حقیقت یہی ہے کہ اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ خود کو نیک ثابت کوشش کرنے کے لیے سب کی جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہو تم۔ جو ہمارے بیچ ہو چکا ہے۔ اینی چپ ہو گئی۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اس کی زندگی ایک جھوٹ پر قربان ہونے جا رہی تھی؟ کیا کوئی اس کی بے گناہی کی گواہی دینے والا نہیں تھا؟ اس کے اندر کسی طوفان نے جنم لیا۔ نہیں، وہ یوں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ رات کے سناٹے میں اینی بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے ایسا کچھ یاد نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی کی تمام رسومات زبردستی پوری کر دی گئی تھی، مگر اس کے دل میں بغاوت ابھی بھی زندہ تھی۔ میر ہادی نے اس کے لیے سب کچھ سجا رکھا تھا، عالی شان کمرہ، نرم بستر، خوشبوئیں، مگر اینی کے لیے سب بے معنی تھا۔ شادی پر وہ زبردستی مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ اس شخص کی ہو چکی تھی جسے عین نکاح کے وقت مولانا صاحب کے سامنے فراٹے سے انکار کر کے اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی، اس لیے والدین نے عزت رکھنے کی خاطر ولی کی حیثیت سے نکاح کر دیا تھا۔ لیکن اینی کے بار بار کے انکار پر اس رشتے کو ناپائد قرار دے کر توڑنے پر راضی ہو چکے تھے۔ شروع سے ہی میر ہادی ہر وہ چیز لے لیتا تھا جو اینی کو پسند ہوتی تھی۔ بابا، میں چاکلیٹ آئس کریم کھاؤں گی، اور جیسے ہی ارسلان صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کو آئس کریم دینے لگتے، میر ہادی نے پکڑ لی۔ چاچو، یہ مجھے پسند ہے، میں یہ کھاؤں گا، آپ ونیلا آئس کریم اینی کو دے دیں۔ اینی رونے لگتی۔ پتہ نہیں میر ہادی کو اینی کی چیزیں چھین کر کھانے میں کیا مزہ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اینی اس سے نفرت کرتی تھی۔ فاروق اور ارسلان اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے امریکہ جانے سے پہلے جب دونوں بھائیوں نے نکاح کرنا چاہا تو اینی انکار کر کے جا چکی تھی۔ اسے بچی سمجھ کر ارسلان نے یہ کہہ کر نکاح کروا دیا
کہ وہ بچی ہے، میں اس کا ولی ہوں اور میں یہاں بیٹھ کر نکاح کا میر ہادی سے کروا دیتا ہوں۔ مگر وہ نفرت میں میر ہادی کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی لگی۔ وہ اس نکاح سے انکار کرتی رہی، اور یہ بات فاروق صاحب کے ذریعے میر ہادی کو بھی پتہ چل چکی تھی کہ بچپن کے رشتے کی اہمیت کا تو چچا کے دل میں واقعی رہی ہی نہیں تھی، اور عینی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور میری یاد موقع کا پورا فائدہ اٹھا چکا تھا، حالانکہ اس نے عینی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر اسے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ضرور کر چکا تھا۔ عینی کی ایک رات کی ذرا سی غلطی نے اسے میر ہادی کے پیروں کی دھول بننے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ بھی سوچ چکی تھی کہ میر ہادی کے لیے یہ شادی ایک سزا بنا کے رکھتی کی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ عینی کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا اور میر ہادی اندر آیا۔ اس نے سفید کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک انکہی شدت تھی۔ عینی نے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میر ہادی نے آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آج تمہیں نیند نہیں آ رہی عینی؟ عینی نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں، میں آج تمہیں اس جھوٹ کی سزا دوں گی جو تم نے بولا ہے۔ میر ہادی مصنوعی خوف خود پر طاری کر کے بولا، اوہ میں تو ڈر گیا، عینی خدا کے لیے مجھے سزا مت دینا۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہ سزا دو گی مجھے؟ کیا کر سکتی ہو تم؟ جانے من کچھ بھی تو نہیں، بڑی اکڑ سے تم نے کہا تھا کہ میں کبھی میری نہیں ہو سکتی، آج دیکھو میرے ہی کمرے میں میری ہی کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہو۔ عینی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میر ہادی میں تم سے نفرت کرتی ہوں، آئی ہیٹ یو، وہ چلائی تھی۔ میر ہادی چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نفرت؟ اوکے ڈارلنگ، تم نفرت کرتی رہو، میں محبت کرتا رہوں گا۔ میر ہادی نے اس کا منموہنا سا روپ دیکھا۔ عینی کے سر پر دوپٹہ تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی، مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ بھی میر ہادی کے ہوش اڑا رہا تھا۔ میر ہادی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ ثابت کرنا چاہتا ہو، جیسے یہ شادی کسی محبت کا نہیں بلکہ انا ہو، ضد ہو۔ میر ہادی نے آہستہ سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر عینی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جو تم بار بار پیچھے ہٹتی ہو نا عینی، یہ مجھے مزید قریب آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں آسانی سے جانے دوں گا؟ میر ہادی تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میر ہادی نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ زبردستی نہیں جانے من، میرا حق ہے، تم جلدی دیکھو گی کہ سب تمہارے دل کی بھی خواہش بن جائے گی، مرنے لگو گی مجھ پر۔ عینی کا دل کسی انجانے خوف میں دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ میر ہادی ہار ماننے والا نہیں تھا، مگر کیا وہ خود بھی سب سے بچ پائے گی؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میر ہادی فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میر ہادی کے والد فاروق صاحب اسے باہر بلا رہے تھے۔ میر ہادی فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عینی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور منہ دھو کر بالکل سادے سے حلیے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرے گی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ میر ہادی جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ واہ، میری نو بیاہتا دلہن نے اتنی جلدی شادی کا لباس بدل لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں وہی ضد تھی، وہی ملکیت کا احساس۔ عینی نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری بیوی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر تم نے مجھے مرضی کے بغیر چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ میر ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عینی تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ دھمکیاں سن کر پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ وہ آگے بڑھا۔ یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ کرنا، آج میری باری ہے، میں نے آج کی رات کو بھرپور انداز سے گزاروں گا، چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر عینی نے جلدی سے میر ہادی کو خود سے پیچھے دھکا دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں رکھا پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر پوری طاقت سے دے مارا۔ شیشی ٹوٹ چکی تھی، کانچ کے نوکیلے ٹکڑے بکھر چکے تھے اور عینی نے ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ مت آنا قریب میر ہادی، ورنہ میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ یہ سن کر میر ہادی ساکت ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو عینی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟
وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ہو گئی ہوں پاگل، اور اب میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ تم نے آج تک مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھینی ہے، میرا حق چھینا ہے، مگر میں خود کو مزید تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ اینی کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک جنون تھا، اور میر ہادی پہلی بار الجھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اینی کی مزاحمت کو ایک کھیل سمجھتا آیا تھا، مگر آج اینی واقعی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ میر ہادی نے دھیرے سے قدم پیچھے ہٹایا، اس کی نظریں اب بھی اینی کے چہرے پر جمی تھیں۔ اینی؟ میر ہادی بے بس ہوا تھا۔ تیز کانچ اینی کی نس پر رکھا تھا، اس کی ذرا سی حرکت اینی کی جان لے سکتی تھی۔ پہلی بار وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہوا تھا جو کب سے اس کے دل میں دھڑکنوں میں بستی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسی رات اینی کو اپنے بیڈ پر نشے میں سوتا دیکھ کر اس نے یہ چال چلی تھی۔ مگر اب اینی نے جو کیا تھا، میر ہادی سچ میں ڈر گیا تھا۔ میر ہادی نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے اینی، میں تمہیں ابھی مجبور نہیں کروں گا۔ اینی پہلی بار میر ہادی کو روکنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ چکا تھا۔ سب کے سامنے وہ دونوں میاں بیوی کی طرح ہی رہتے تھے، مگر رات کو اینی اسے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ ٹیبل پر گھر کے تمام افراد ناشتہ کر رہے تھے جب اینی نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور کھانے لگی، مگر اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر میر ہادی کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ جانتا تھا کہ سب کے سامنے وہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ اینی، مجھے چائے دو، میر ہادی نے حکم دیا۔ اینی نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے چائے کا کپ آگے بڑھا دیا۔ ہاتھ سے دو اینی، وہ ہلکے سے سرگوشی میں بولا، مگر لہجے میں ضد تھی۔ اینی کے گالوں میں ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کپ لیتے ہوئے غلطی سے ہاتھ چھو گیا ہو، مگر یہ غلطی نہیں تھی۔ اینی نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر میر ہادی آرام سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اینی کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ سب گھر والے موجود تھے۔ مگر میر ہادی کی نظروں میں ایک خاص قسم کی شرارت تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر اینی کو زج کرنا چاہتا ہو۔ پھر کرسی پر رکھا اینی کا ہاتھ وہ پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ بظاہر تو میر ہادی چائے پی رہا تھا جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو، لیکن اینی کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنا ہاتھ بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میر ہادی کی مضبوط گرفت کے آگے اینی بے بس ہوئی تھی۔ جب تک وہ چسکیاں لے کر چائے پیتا رہا، اینی کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اینی جھنجھلا کے رہ گئی تھی۔ اینی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میر ہادی کی کسی حرکت کا جواب نہیں دے گی، مگر میر ہادی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ صبح کے وقت دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا جب اینی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ اینی، وہ زور سے بولا۔ اینی نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اب کیا ہوا؟ میری شرٹ استری نہیں ہوئی۔ اینی نے چونک کر بیڈ پر رکھی ہوئی استری شدہ شرٹ کی طرف دیکھا۔ وہ تو میں نے استری کر دی تھی، مگر مجھے اس میں سلوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر شرٹ میں روڑ دی اور پھر مسکرا کر بولا، دوبارہ استری کرو۔ اینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میر ہادی، تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے نا؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی، آہستہ آواز سے بات کرو اور میرے جسم دل و جان سے کیا کرو۔ تمہیں اب میری بیوی ہونے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اینی کے ہونٹ غصے سے کانپے، مگر وہ کچھ کہے بغیر شرٹ اٹھا کر استری کرنے لگی۔ یہ لو، اب ٹھیک ہے؟ اس نے جھنجھلا کر شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں چھو لی۔ اینی فوراً پیچھے ہٹ گئی، مگر میر ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ دی۔ بہت بہتر اینی، وہ چہکتے ہوئے انداز میں بولا۔ اینی نے دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ وہ جانتی تھی کہ سب صرف ایک بہانہ تھا، اسے پریشان کرنے کے لیے، اسے اپنے قریب لانے کے لیے۔ میر ہادی ٹائی پہنتے ہوئے اینی سے کہنے لگا، اینی، میری ٹائی باندھو، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، بہت سست ہو تم۔ اینی اس وقت اس کا بٹوا بیڈ پر رکھ رہی تھی، اس کی گھڑی ڈھونڈ رہی تھی جو نہ جانے میر ہادی نے کہاں رکھ دی تھی۔
میر ہادی میں تمہاری لاپرواہی سے عاجز آ چکی ہوں. جہاں دل چاہتا ہے چیزیں پھینک دیتے ہو. سائڈ ٹیبل کے آخری دراز سے اس کی گھڑی نکال کر اینی نے بیڈ پر رکھی تھی. جب تک میر ہادی آفس نہیں چلا جاتا تھا اینی کی شامت آتی رہتی تھی. یار ادھر آؤ، ٹائی پہناؤ. نہیں پہنی جا رہی مجھ سے. اینی زج ہوئی تھی. اس کے پاس آ کر اس کی ٹائی باندھنے لگی. تبھی میر ہادی نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر حمائل کر کے اسے خود سے قریب کیا تھا. اینی کے وجود میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا. وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر میر ہادی اس وقت تک اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا. تھینک یو سویٹ ہارٹ، لو یو، یہ کہہ کر اس نے اینی کو چھوڑ دیا. وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور وہ اپنا بٹوا اور گھڑی اٹھا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا. اینی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی. اب یہ معمول بن چکا تھا کہ میر ہادی کسی نہ کسی بہانے اینی کو بلاتا، اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا. کبھی اسے سینے سے بھینچ کر چھوڑ دیتا اور کبھی ماتھے پر بوسہ لے لیتا. کبھی اس کی کمر پر چٹکی بھر دیتا اور اینی مجبور ہو کر اس کی چالوں کا سامنا کرتی. اسے غصے سے دیکھتی تو وہ آنکھ ونک کر کے مسکرا کر چلا جاتا. ایک دن اینی باغ میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی کہ میر ہادی کی آواز آئی، اینی جلدی آؤ. اینی چونک گئی اور اندر دوڑی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی میر ہادی آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا. ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی. کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ اینی نے غصے سے پوچھا. میر ہادی نے موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، میری گھڑی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اینی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یہ کہنے کے لیے چیخ رہے تھے؟ ہاں اور کیا، تم میری بیوی ہو، میرا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اینی کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہو گئی. میں تمہاری نوکر نہیں ہوں. بیوی اور نوکر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، میر ہادی نے شرارتی لہجے میں کہا. پھر اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، ویسے تم مجھ پر جتنا غصہ کرو گی میں اتنا ہی تمہیں ستاؤں گا. اینی نے نفرت سے اسے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر میر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہاتھ پکڑنا بند کرو میر ہادی. اینی نے فوراً ہاتھ جھٹک دیا. میر ہادی نے ہلکا سا کہکہا لگایا، تمہیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی جانے من، کیونکہ میرا دل اب دوری برداشت نہیں کر رہا. روز تمہارے پاس آنے کی ضد کرتا ہے. میرے بارے میں کچھ تو سوچو یار، کب تک تڑپاؤ گی؟ اینی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جیسے اس کی ہر حرکت اینی کے صبر کو مزید آزمانے کے لیے ہو. ساری زندگی، اینی نے تنک کر کہا. میر ہادی کہنے لگا، سوچ ہے تمہاری جانے من، تمہارے دل میں اپنی محبت کی ایسی چنگاری دہکاؤں گا کہ تڑپ کر میرے سینے سے لگو گی. پاگل کر دوں گا تمہیں اپنی محبت میں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا. اینی کے دل میں اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ میر ہادی کو زج کرنا مشکل تھا. وہ جان بوجھ کر ہر موقع پر اسے الجھانے، تنگ کرنے اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا. اینی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میر ہادی کی حرکتوں پر رد عمل نہیں دے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ میر ہادی کا ہر وار اسے بے چین کر رہا تھا. کیا وہ واقعی اسے تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ تھا؟ ایک بار اینی بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی. میں اب اور نہیں رہ سکتی یہاں، بس کسی بھی طرح اس بندھن سے نکلنا ہے. میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی. اس کی آواز میں بے بسی تھی، التجا تھی. تم کچھ کرو پلیز، جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکالو. مگر اینی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ دروازے کے باہر کوئی کھڑا سب کچھ سن چکا ہے. میر ہادی دروازے کے پیچھے چہرہ سخت کیے، ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا. اینی کی ایک ایک بات اس کے دل میں انگارے کی طرح سے گر رہی تھی. کسی اور سے مدد مانگ رہی ہو؟ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ اس نے دانت پیسے، آنکھوں میں خون اتر آیا. اینی جیسے ہی فون رکھنے لگی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا. اینی؟ اینی کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا. اس کا دل دہل گیا. وہ حیرت اور خوف کے مارے ساکت ہو گئی. میر ہادی لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا. یہ کیا بکواس تھی؟
کس سے بات کر رہی تھی تم؟ کون ہے یہ؟ میر ہادی کی آواز گرج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ اینی کا دل کانپ اٹھا۔ وہ کوئی نہیں، اس نے بے یقینی سے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا، مگر میر ہادی نے غصے میں فون کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ چٹاخ! فون ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اینی کی سانس رک گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اور میر ہادی، تم نے میرا فون کیوں توڑ دیا؟ وہ تڑپ کر بولی، مگر میر ہادی کی آنکھوں میں سرخی اور بڑھ گئی۔ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا لہجہ دھاڑ کی مانند تھا۔ وہ ایک جنونی آدمی کی طرح سانس لے رہا تھا۔ اینی پیچھے ہٹنے لگی، مگر میر ہادی نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف ضدی ہو، مگر تم نے تو حد ہی کر دی۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، کسی اور کے ساتھ بھاگنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اینی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میر ہادی پلیز چھوڑو مجھے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے التجا کی، مگر میر ہادی کا غصہ عروج پر تھا۔ غلط فہمی؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اینی، تم کسی اور کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ اینی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میر ہادی میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر میر ہادی جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں دیوار پر زور سے گھونسا مار چکا تھا۔ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا اینی۔ اینی کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، پلیز یقین کرو، وہ سسک کر بولی تھی، مگر میر ہادی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یقین؟ تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کروں، جبکہ تم کسی اور مرد سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اینی کا وجود کانپ رہا تھا۔ میر ہادی نے ایک جھٹکے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ فرش پر کانچ بکھر گیا۔ اینی خوف کے مارے پیچھے ہٹتی گئی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی اینی، میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، اور تم؟ اس کا لہجہ پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اب درد شامل ہو چکا تھا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ میر ہادی نے ایک جھٹکے میں اینی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں آزاد کرنے والا نہیں ہوں اینی، کبھی نہیں۔ اینی نے جلدی سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی میر ہادی۔ میر ہادی بہت غصے میں تھا۔ محبت نہیں کرتی؟ تو بتاؤ وہ کون ہے جس سے تم محبت کرتی ہو؟ اینی نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میر ہادی نے دانت پیسے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارا ذاتی معاملہ؟ تم میری بیوی ہو اینی، تمہارے ہر معاملے کا اختیار مجھ پر ہے۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں میر ہادی، میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، مگر تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ میر ہادی نے ایک دم بیٹھ کے قریب پڑی لیمپ کو زور سے زمین پر دے مارا۔ وہ بھی زمین پر گر کے چکنا چور ہوا تھا۔ اینی چیخ کر پیچھے ہو گئی۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں قید کرنا چاہتا ہوں؟ تم نے جو کہا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اینی۔ اگر تمہیں میری محبت زبردستی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی محبت کی شدت دکھاؤں گا۔ اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میر ہادی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگلے روز ڈرائنگ روم میں سب گھر والے جمع تھے، اور میر ہادی کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک ہی مبارکبادوں کا شور اٹھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ میر ہادی کی ماں نے خوشی سے اینی کو گلے لگایا۔ اینی کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا کہا میر ہادی نے؟ میں ماں بننے والی ہوں؟ اینی کی نظریں بے یقینی سے میر ہادی پر جمی تھی، جو اطمینان سے کھڑا سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اینی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس کی حیرت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ اینی کے سسرالی رشتہ دار باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میر ہادی کی بہن بولی۔ میں تو کہتی ہوں اب اینی کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے،
خوشخبری کا وقت ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، میر ہادی کی کزن کی بیوی نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ اینی کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ہجوم کے بیچ اس کی آواز دب گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میر ہادی نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا دل خوف اور غصے سے کانپنے لگا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا میر ہادی نے۔ جیسے ہی موقع ملا اینی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میر ہادی نے آخر یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور میر ہادی اندر آیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے اینی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اینی نے غصے اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے میر ہادی؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میر ہادی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد جنون تھا، کیونکہ اب تمہیں خود میرے پاس آنا ہوگا اینی۔ اینی کی سانس اٹک گئی۔ کیا؟ میر ہادی نے قدم آگے بڑھایا۔ اینی خود بخود پیچھے ہٹ گئی۔ اب یہ تم پر ہے اینی، یا تو تم خود مجھے میرا حق دو یا پھر گھر والوں کو سچ بتا کر سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ۔ اینی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ایک جال میں پھنسا دیا ہے۔ میر ہادی کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ میر ہادی کہنے لگا، اب دیکھتا ہوں اینی، تم کب تک انکار کرتی ہو، مجھ سے دور رہتی ہو۔ اینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کیفے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ لڑکا کسی بھی لمحے اندر آ سکتا تھا۔ آج سب کچھ واضح ہو جائے گا، مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں مروڑی اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فہد آ چکا تھا۔ وہ عام انداز میں چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اینی کی سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہو گئی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا اینی؟ فہد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اینی نے ایک پل کے لیے لب بھینچے، پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو؟ فہد کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اینی، تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے اینی۔ اینی نے تڑپ کر کہا، ہاں، لیکن تم جانتے ہو نا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے، تمہاری خاطر اپنے دل میں جگہ رکھی تھی، لیکن میں اب بھی الجھی ہوئی ہوں۔ فہد نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، اینی تم ایک غلط فہمی کا شکار ہو، میں تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اینی کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیا؟ فہد نے مزید وضاحت کی، اینی میں تمہیں بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، ایک اچھی دوست کے طور پر، لیکن محبت نہیں، میں پہلے سے کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اینی کو جیسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو، وہ ساکت ہو گئی۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا تھا اینی، تمہیں میری نہیں صرف اس ضد کی پرواہ تھی کہ تمہیں میر ہادی سے دور جانا تھا، اور یہ فیصلہ تم نے کسی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضد اور ناپسندیدگی کی بنیاد پر کیا تھا۔ اینی کو جیسے زوردار تھپڑ لگا ہو۔ اور سب سے بڑی بات، فہد نے توقف کیا، میری میر ہادی سے دشمنی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں بہکایا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میر ہادی کی زندگی سے نکل جاؤ تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اینی کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں اینی، میرا مقصد تم سے محبت کرنا نہیں تھا بلکہ میر ہادی کو تکلیف دینا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہیں بھی دھوکے میں رکھا۔ مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ اینی کا پورا جسم جیسے بے چان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ میں نے میر ہادی کو ہمیشہ غلط سمجھا، جبکہ وہ سچ میں میرا حقدار تھا۔ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کے قدموں میں ایک نئی بے قراری تھی۔ اینی تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی اور اس کے دل میں ایک اضطراب تھا، ایک عجیب سا خوف کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ میر ہادی اپنے کمرے میں تھا، کتاب پڑھنے میں مصروف۔ اینی نے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میر ہادی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اینی چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میر ہادی نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اینی کا گلا خشک ہونے لگا۔
وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سر جھکا کر بولی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میر ہادی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی؟ تمہیں کس بات کی معافی چاہیے اینی؟ اینی نے بے بس ہو کر کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا میر ہادی، میں نے ہمیشہ تمہیں ظالم اور جابر سمجھا، لیکن حقیقت میں غلط میں تھی۔ میں کسی اور کو دل میں جگہ دے بیٹھی تھی اور وہی آدمی مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میر ہادی نے گہری نظر سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اینی نے نظریں جھکا کر کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تمہارا دل دکھے۔ میں اب تمہاری عزت کرنا چاہتی ہوں، تمہارے رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میر ہادی نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لے کر اٹھا اور اینی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اینی، مجھے معافی سے زیادہ تمہارا بھروسہ چاہیے۔ کیا تم سچ میں اب اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ بھی صرف ایک احساس جرم ہے؟ اینی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ یہ میرا دل کہہ رہا ہے میر کہ میں نے دیر کر دی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں۔ میر ہادی نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو پھر مجھے تم پر یقین کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو اینی، اس بار دھوکہ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وعدہ کرو، میرے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی۔ اینی نے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں میر، اب کوئی دھوکہ نہیں۔ میر ہادی نے پہلی بار سکون سے مسکرا کر کہا، پھر ٹھیک ہے اینی، اس رشتے کو ایک اور موقع دیتے ہیں۔ اینی کی آنکھوں سے خوشی اور شرمندگی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس نے سچے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میر ہادی نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور وہ اپنا آپ اسے دے چکی تھی۔ اینی، کیا سچ میں مجھے اتنی ہی محبت ہوگی جتنی میں تم سے کرتا ہوں؟ اینی چاہ کر بھی شرم کے مارے اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ بولو نا اینی، میں سننا چاہتا ہوں۔ میر ہادی کی بے قراریاں عروج پر تھی۔ اینی شرم سے لال انار ہوئی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے میر۔ یہ سن کر ایک شرارتی مسکراہٹ میر ہادی کے چہرے پر پھیلی تھی۔ اچھا، لیکن میرا تمہاری سے شرم سے گزارا نہیں ہے۔ مجھے تو اپنی اینی سے اظہار محبت سننی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اینی کو گود میں بھر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی شرم کی سرخی نے میر ہادی کے جذبات کو مزید لو دی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ اینی، مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی پیاری سی، معصوم سی۔ دوگی؟ میر ہادی کی فرمائش پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی اور اب وہ اس کی گردن پر محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اب ان کی زندگی میں بس محبت ہی محبت تھی۔